كسب القلوب بحب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب رسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت الأبواب الجنة وغلقت الأبواب النار وسفدت الشياطين. رواه بخاری وفي کتاب الصيام وفي کتاب الصوم. معزز حاضرین جمعہ، نوجوانان اسلام، خواتین اسلام، عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلے صلی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ارحم الراحمین خالق کائنات مالک ارض و سما مدبر و انسجا کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا، جس نے ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے مختلف انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا. درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام کے تمام نبی علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر. پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، ہم اور آپ اپنی زندگی کے تیز رفتار میں یا زندگی کے مسلسل اتار اور چڑھار کے اس دور میں ایک ایسا وقت اور ایک ایسے مہینے میں ہم اور آپ داخل ہو گئے ہیں، ایک ایسے عشرے میں ہم اور آپ داخل ہو گئے ہیں، ایک ایسے مہینے میں ہم اور آپ شامل ہو گئے ہیں جس کی فضیلت قرآن و حکیم کے علاوہ احادیث نبویہ کے اندر میں کثرت سے زیادہ موجود ہے. حاضرین جمعہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا، جس کی تعریف نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر میں کیا. ائمہ اعظام نے بھی اس بابرکت مہینے کے بارے میں مختلف قسم کے فضائل کو بیان کیا ہے. حاضرین جمعہ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان
کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو، اللہ رب العالمین اپنی کتاب کو، بابرکت کتاب کو اللہ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، اتارا ہے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ اس مہینے کے اندر میں اگر یہ مہینہ اگر کوئی آدمی پاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے بچہ ہو یا بچی، بوڑھا ہو یا بوڑھی، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں، صاحبی حیثیت ہیں، صاحب طاقتور ہیں، تو آپ کے اوپر یہ لازم بنتا ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ آپ اگر رمضان کے مہینے کو پائیں تو آپ رمضان کا روزہ رکھیں۔ فَلْيَصُمْ الشَّهْرَ، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اللہ نے آگے فرمایا اگر کوئی آدمی بیمار ہے، مسافر آدمی ہے، سفر کر رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، اور سفر کے اندر میں آدمی کو تکلیفیں ہوتی، آرام نہیں ہوتا ہے، سفر کرنے والا آدمی جانتا ہے کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اور اس کے بعد اپنے مقام اور اپنے منزل تک وہ پہنچتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے تو سفر کے حالت میں وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن آگے اللہ نے فرمایا کہ بعد میں اس کو قضا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر میں اگر کوئی آدمی بڑھاپے کو چلا گیا، کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے، یا بیمار ہے، میڈیسن وغیرہ لیتا ہے، ڈاکٹر اور حکیم کے پاس وہ جاتا آتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آدمی اگر نہیں رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہیں رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، کمزور آدمی ہے، تو وہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے روزے کی قضا یعنی فطرہ دے، کفارہ دے۔ کفارہ کیسے دینا ہے؟ کفارہ کی کیا صورت ہوگی؟ کفارہ کی صورت بہت مشہور ہے اور عام ہے کہ آپ جو کھاتے ہیں پیتے ہیں، ایک دن میں اگر مثال کے طور پر آپ 100 روپیہ کا کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو 100 روپے کے حساب سے 30 دن کا جو ہے آپ کو 3000 کا نکالنا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی 50 روپے کے حساب سے کھاتا ہے پیتا ہے تو آدمی 1500 روپے نکالے گا، اسی طرح آپ حساب کر لیں گے۔ میرے بزرگوں دوستو، پتہ یہ چلا کہ روزہ کسی پر معافی نہیں ہے، روزے سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی بہانے سے کام لیتا ہے، بہانے بازی سے کام لیتا ہے، تو یاد رکھے وہ مجرم آدمی ہے، وہ گناہگار آدمی ہے، وہ پاپی آدمی ہے۔ یاد رکھیے گا نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا باقی الخیر اکثر، اے لوگو تمہارے اوپر بھلائی کا مہینہ آ گیا ہے، تم بھلائی تلاش کر لو۔ یا باقی الشر اکثر، اے لوگو جو برائی کر رہے ہیں، برائی کے کام کر رہے ہیں، گندے کام کر رہے ہیں، بدفعلی کر رہے ہیں، غیبت و چغلخوری کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں حسد و جلن رکھتے ہیں، اے لوگو یاد رکھو یا باقی الشر اکثر، یہ وہ مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر میں اپنے آپ کو برائی سے روک لو، بھلائی کی طرف اپنے آپ کو لگاؤ، اپنے لو کو اللہ کی طرف لگا لو، اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دو۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر میں اور احادیث نبویہ کے اندر میں بہت ساری احادیث آئی ہے جو میں نے پچھلے ہفتے استقبال رمضان کے تعلق سے بیان فرمایا۔ ایک اور حدیث پڑھ دوں، نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو اور اس مہینے کے وقار کو بڑھاتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جاء رمضان، جب رمضان تمہارے پاس آ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے وَفُتِحَتِ الْأَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَغُلِّقَتِ الْأَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا
وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا شرک الشیاطین، ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہے، جو بڑے بڑے شیطان اور کبائر شیطان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے شیطان کو بند کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے۔ نبی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو، اس مہینے کے وقار کو، اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس مہینے کے اندر میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شرک الشیاطین، جو آپ کو برائی کے طرف مائل کرتا ہے، جو آپ کو برائی میں مبتلا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شیطان کو بند کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے۔ لوہے کا جو جکڑ ہوتا ہے، جنزیر، اس طرح کی چیزوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ میں اس کی تفصیل میں بیان کر رہا ہوں۔ حاضرین جمعہ، اب آپ غور کریں، مائیں بہنیں بھی غور کریں کہ اللہ رب العالمین جب رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کے مہینے کو کہا کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، شیطان کو قید کر دیا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، حاضرین میرے بھائیوں، آپ غور سے سننا میرے بھائیوں، زندہ دلی کا آپ ثبوت دیں، آپ ایک دم جاگ کر کے سنیں میرے بھائیوں، یاد رکھنا میرے بھائیوں، یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں یہاں کھڑا ہوا ہوں، ہو سکتا ہے میرے کو ایسی آب و ہوا لگے اور فالج مار دے یا لقوہ مار دے اور میں یہیں پر گر جاؤں، بیان کرتے کرتے میری آخری تقریر ہو جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ زندگی آج ہے، کل نہیں ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی درد اور تکلیف کو سناتے ہیں، ایک دوسرے کے غم اور رنج میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی تکالیف کو دور کرنے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ یاد رکھنا ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ آپ کا وہ بھائی جو کل آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے، آپ کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھ کر کے چائے پی رہا تھا، یا آپ کے ساتھ کسی سماج اور معاشرے کا حصہ تھا، وہ آدمی آپ کو کل نہیں نظر آئے گا۔ میں نے یہیں پر بیٹھا بیٹھا دیکھا ہے، ایک ایسا بھی آدمی تھا جو آپ کے سامنے رہتا تھا، آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے چائے نوش کرتا تھا، رمضان میں آپ کے ساتھ تراویح پڑھتا تھا، آپ کے معاملات میں اس کا عمل دخل ہوتا تھا۔ وہ آدمی آج رمضان کے اس مہینے میں، بابرکت مہینے میں، وہ چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک نہیں نظر آئے گا میرے بھائیو۔ ہو سکتا ہے کل آپ ہی ہو، کیا بھروسہ، کل کی صبح آپ کو، اگر آپ کو نام لیا جائے آپ کا، تو انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں لیا جا سکے۔ کیا بھروسہ ہے میرے بھائیو؟ اس لیے غور سے سنیے میرے بھائیو، اپنی زندگی کے اندر میں بدلاؤ لانے کی کوشش کریں۔ نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہینے کی عظمت کو بیان کر دیا، جب اس مہینے کی فضیلت کو بیان کیا، اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، نجات کا مہینہ ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شرک الشیاطین قید کر دیا گیا، جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کے اندر میں ذرہ سا بھی بدلاؤ نہیں لایا، وہ آدمی آپ کے معاشرے کا کینسر ہے۔ اس کے باوجود بھی، اتنی فضیلت کے باوجود بھی، اتنا سیکورٹی کے باوجود بھی، اتنی قیدی کے باوجود بھی، اگر کوئی آدمی کے اندر میں بدلاؤ اور چینجنگ نہیں پیدا ہوا، حقیقت کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑی ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، وہ آدمی آپ کے سماج کا، آپ کے سوسائٹی کا، آپ کے قوم کا، آپ کے برادری کا وہ کینسر آدمی ہے، اور اس کی دوا نہیں ہے، اس کی دوا نہیں ہے، اس کی دوا نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیو، جب اتنی فضیلت ہم سن رہے ہیں، جب ہمارے دماغ کے اندر میں اتنی فضیلت کو بتایا جا رہا ہے، جب یہ ہمارا عقل کہہ رہا ہے، ہمارے علماء بتا رہے ہیں، نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے اندر کہہ رہے ہیں، تو کیا ہمارے اور آپ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم اس مہینے کی فضیلت یا اس مہینے کی بابرکت مہینے کی اہمیت کو جانیں اور اس پر عمل کر لیں؟ یاد رکھنا میرے بھائی، یہ جو روزہ ہے نا، یہ اسلام کا ایک ستون ہے،
نبی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. راوی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بنی الاسلام خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان. آپ نے بیان فرمایا, نبی نے بیان فرما دیا, کہہ دیا, صحیح کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے, اسلام کی جو بنیادیں ہیں, یعنی ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, جس بات کی ثبوت دینی پڑتی ہے, جس بات کی اس کو دلیل دینی پڑتی ہے, اسی میں سے ایک دلیل, ایک مسلمان ہونے کی پہچان وہ صوم رمضان. جب آپ کو رمضان کا مہینہ مل جائے تو آپ کو روزہ رکھنا ہے. افسوس, صد افسوس, رونے کا مقام ہے, تکلیف والی بات ہے, دکھ والی بات ہے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں, جس سوسائٹی میں رہتے ہیں, جس گھر میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے, اسی گھر کے اندر میں کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو دن دہاڑے وہ جو ہے روزہ نہیں رکھتا, کھلے سانڈ کی طرح, کھلے جانور کی طرح, وہ جو ہے ایک جانور کو کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے, ایک جانور کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ پھل کیسا ہے, اس کی کون حفاظت کر رہا ہے. اسی طرح یہ آدمی کھلے سانڈ کی طرح, ایک جانور کی طرح بنداس جیسے چرے کھاتا ہے گائے اور بھینس, اسی طرح یہ جو ہے اپنے گھروں کے اندر میں کھانا کھاتا ہے, راستے میں چل رہا ہے, پانی پی رہا ہے, بیڑی کے دھوئیں اڑا رہا ہے, کاجو اور بادام کی طرح جو ہے وہ گٹکا کھاتا ہے. بہت افسوس کی بات ہے. اور افسوس کی بات تو یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اس طرح کا کام کرنے والا آدمی, جو میں نے ابھی تقریر کے درمیان میں کہا کہ یہ آدمی کینسر ہے, واقعی یہ آدمی کینسر ہے. اور اس آدمی سے قوم کو ڈر ہے, معاشرے کو ڈر ہے, سماج کو ڈر ہے. جو آدمی رمضان کا مہینہ پا جائے اور وہ آدمی نہیں سدھرا, اس آدمی کے اندر میں بدلاؤ نہیں آیا, چینجنگ نہیں آیا, یاد رکھیے گا میرے بھائیو, یہ آدمی آپ کے سماج کا اور آپ کے معاشرے کا اچھا آدمی نہیں مانا جائے گا, اچھا آدمی نہیں ہے میرے بھائیو. میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ سے اور بارہا کہتا ہوں میرے بھائیو, 200 روپیہ کمائیے دن کی دہاڑی اور اپنے بچے کو کھلائیے اور اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کیجیے. میں ہمیشہ کہوں گا آپ کو, آپ اتنا مال کمائیں جتنا آپ کا گزر اور بسر ہو جائے, آپ کے بچے اور بچیاں خوش ہو جائیں, آپ کا گھر چل جائے. آپ اتنا نہ کمائیں, اتنا نہ پیچھے بھاگے مال و دولت کے کہ آپ اللہ کو بھول جائیں, نبی کے فرمان کو بھول جائیں, اس کے فرمان پر عمل نہ کریں. اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, دوستوں, نوجوان ساتھیوں, میری ماں اور بہنوں, ذرا غور سے سننا. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, زندگی آج ہے کل نہیں ہے. زندگی نے کبھی کسی کا دوستی نہیں نبھایا ہے, زندگی نے کبھی کسی کو اپنے پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا. وہ راستے ہی میں چھوڑ دیتا ہے, وہ چلتے چلتے راستے ہی میں آپ کو چھوڑ دے گا, یہاں بیٹھے یہی چھوڑ دے گا. دل کا دورہ آئے گا, آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ نہیں کہنے کو پڑے گا میرے بھائیو. اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیو, آج رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو وہ آدمی سب سے خراب آدمی ہے. اسی طرح رمضان کی فضیلت کے تعلق سے ایک اور حدیث بیان کر دوں جو اللہ کے نبی نے فرمایا, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری, کتاب صلاۃ التراویح, اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صلاۃ المسافرین کے اندر میں نقل کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا, اگر کوئی شخص من قام رمضان, رمضان کے مہینے میں قیام کرتا ہے, یعنی نمازیں پڑھتا ہے, نماز تراویح پڑھتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر اس نیت کے ساتھ وہ رمضان کے مہینے میں تراویح پڑھتا ہے, ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے. کتنا بڑا انعام. ایک مثال دینا چاہوں, مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال دوں. ایک لڈو ہوتا ہے, ایک موتی چور کا لڈو ہوتا ہے,
اور دونوں میں فرق ہے، لڈو میں اور موتی چور کے لڈو میں دونوں میں فرق ہے۔ آپ کو اس گیٹ پر لڈو مل رہا ہے اور اس گیٹ پر موتی چور کا لڈو مل رہا ہے، کدھر بھاگیے گا؟ موتی چور کے لڈو کی طرف بھاگیے گا نا بھائی۔ ارے بھائی لڈوئے کھانا تو اچھا کھائے، ارے ادھر سے نکلیں گا ادھر ہی سے نکل لے، ادھر سے کچھ اچھا ملے گا۔ اب غور کیجیے میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ مل گیا ہے، مثال کے طور پہ آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو نکلنا ہے، ادھر سے بھی نکل سکتے ہیں ادھر سے بھی نکل سکتے ہیں، دونوں طرف پر لڈو بانٹنے والا، ایک طرف پر گودی والا لڈو ہے بندی والا، اور دوسری طرف پر موتی چور کا لڈو ہے۔ آپ ادھر سے بھی نکل سکتے تھے ادھر سے بھی نکل سکتے تھے۔ اب فائدہ اس میں ہے کہ گودی والا لڈو تو کھاتے ہی رہتے، کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے، اب موتی چور والا لڈو بہت کم ملتا ہے، اسپیشل آدمی کو ملتا ہے، تو کدھر سے جائیے گا؟ ادھر سے سامنے سے جائیے گا نا۔ تو رمضان کا مہینہ آ گیا، نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز پڑھتا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ کتنا انعام! ایک اور حدیث میں آیا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب صحیح بخاری کتاب الصوم، امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ اگر کوئی شخص اس نیت سے رمضان کا مہینہ پائے، من صام رمضان، ایمان کے ساتھ روزہ رکھا، ایمان کے ساتھ نیک کام کیا، نیک گال کو سنا، اللہ کے فرمان کو سنا، اس نیت سے، گرچہ وہ سمجھتا نہیں ہے اس بات کو، اس کو نہیں خبر پڑتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن اس نیت سے سنتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تمام نیکی کامیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ انعام ہے نا، لینے کے لیے تیار ہیں؟ بولیے تیار ہیں؟ ضرورت ہے نا آج لینے کے لیے۔ رمضان آ گیا اور آدمی کے اندر میں بدلاؤ نہیں آیا، یہ افسوس کی بات ہے۔ آدمی اگر خانہ کعبہ کو دیکھ لیا، وہ خانہ کعبہ جہاں حج کیا جاتا ہے، اگر اس کو دیکھنے کے بعد آدمی نہیں سدھرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یہ حاجی کو تو پاجی رہنا چاہیے، ایسے آدمی کو تو حج کرنا ہی نہیں چاہیے، یہی کہتے ہیں نا ہم۔ اگر رمضان کا مہینہ پا لیے اور رمضان میں آپ نے نہیں سدھرا تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ ایسے آدمی کو تو رمضان ملنا ہی نہیں چاہیے، یہی کہا جائے گا نا۔ جیسے ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ آدمی کو حج نہیں کرنا چاہیے تھا، عمرہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کعبہ کو دیکھ کر کے گڑبڑ کرتا ہے، یہ اللہ کے اس کلام اس گھر کو دیکھ کر کے گڑبڑ کرتا ہے، تو ایسے آدمی کو تو حج کرنا ہی نہیں چاہیے، آپ یہی کہیں گے نا، ہم یہی کہیں گے نا، یہ آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح اگر آپ رمضان کا مہینہ پائیں اور رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کرتے ہیں، قرآنی آیات کو نہیں سنتے ہیں، تو آپ کو کیا کہا جائے گا کہ ایسے آدمی کو رمضان نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اب رمضان نہیں ملے گا تو کہاں جائیں گے؟ اوپر جائیں گے نا، آ جائیں گے بھائی، اوپر جائیں گے نا۔ اس لیے سمجھیے، وہ موتی چور والا لڈو کے حساب نہیں کیجیے آپ، سمجھیے میرے بھائیو، بات کو سمجھنا ہے، اللہ کی غال کو سمجھنا ہے، نبی کے فرمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج تقریر کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہت تقریر سنے ہیں، اتنی تقریر، کھچا کھچ تقریر، ادھر گئے ادھر تقریر، ادھر گئے ادھر مولانا کو سے خوب کھچا کھچ سنتے ہیں، لیکن افسوس کی بات کیا ہے؟ عمل نہیں کرتے ہیں، عمل سے بالکل خالی ہے، عمل کا دروازہ بند، چابی جو ہے اس کی تالا لگی ہوئی ہے، اس کی چابی جو سمندر میں پھینکانا ہوا ہے۔ ضرورت ہے میرے بھائیو، تالا توڑو، دماغ کھولو، عقل سے کام لو، اگر نہیں لوگے آپ سمجھو گے اللہ آپ سے پوچھے گا، آپ سے جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اس دن جواب دینے والا کوئی نہیں رہے گا، سوال کرے گا اللہ، جواب دینے والا آپ کو ہے۔ یہاں دنیا کے اندر میں اگر کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، کوئی ایسا پریشانی میں ہو جاتی ہے، کوئی ایسی جو مسائل آپ کے اوپر آتا ہے، سارے کے سارے لوگ رشتہ دار ہیں، کٹمب والے ہیں، غیر کٹمب والے ہیں، جان والے ہیں، پہچان والے، سب کے سب کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی مدد کے لیے۔ اس اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوگے، اس اللہ کے سامنے میں کوئی آپ کو جو ہے آپ کا سوال کا جواب نہیں دے گا، آپ کو خود جواب بن کر کے کھڑا ہونا ہوگا۔ اس لیے تیاری کیجئے میرے بھائیو۔ اسی طرح اس رمضان کے مہینے میں جو آدمی روزہ رکھتا ہے وہ آدمی قابل مبارکباد ہے، وہ آدمی کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔
جنت کے دروازے ایک دم کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں 8 دروازہ ہے، اور جس دروازے سے چاہے روزے دار داخل ہو جائے۔ روزے داروں کی لائن لگی ہوگی۔ جو لوگ بے روزے دار آدمی ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ اس دروازے سے نہیں گھسیں گے۔ اس دروازے تو چھوڑ دیجیے، اس دروازے کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اس کو۔ اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں، ضرورت ہے آج لوگوں کو سمجھنے کی۔ ایک مثال دینا چاہوں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو روزے رکھے ہوں گے، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو نہیں رکھے ہوں گے۔ ایک مثال دوں اور آپ سمجھیں میرے بھائیوں اس مثال کے ذریعے۔ مثال کے طور پر آپ اور ہم ایک عام آدمی ہیں، ایک عام آدمی ہے، عام سڑک پر چلتے ہیں، عام راستے سے ہمارا جانا آنا ہوتا ہے۔ ہم کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم اس دکان سے کل کیا لیں گے، یہ بھی نہیں معلوم۔ جس دکان میں اچھا ملتا اس سے لے لیے، تھوڑا پیسہ کم ملا تو اپنا گھر کا سودا کر لیے۔ ایک اس ہندوستان میں یا اس ملک میں یا اس دنیا کے اندر میں جو اچھا آدمی کس کو کہتے ہیں؟ جو تھوڑا مضبوط آدمی ہوتا ہے، پارٹی لیول سے مضبوط ہوتا ہے، سیاسی لیول سے مضبوط ہوتا ہے، تو وہ آدمی کا جو جگہ ہوتا ہے سنسد کے اندر ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر میں ہوتا ہے، اور راجیہ سبھا کے اندر میں اس کا جگہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہم اور آپ راجیہ سبھا کا جگہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں نا۔ ہم کو لوک پریت ہونا ہوگا، ہم کو جو ہے چناؤ لڑنا ہوگا، چناؤ جیتیں گے تو جا کر کے ہم راجیہ سبھا پہنچیں گے، سانسد میں پہنچیں گے، پارلیمنٹ میں پہنچیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اگر آپ روزہ رکھیں گے، عمل کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، جنت کے حسین مناظر کو دیکھیں گے، جنت کے ان دروازے کو دیکھیں گے، جنت کے ان دروازوں سے آپ جائیں گے۔ یاد رکھیے گا میرے بھائیوں، جب آپ روزہ نہیں رکھیں گے تو جنت کے دروازے میں بھی نہیں جائیں گے، جنت کے دروازے سے داخل بھی نہیں ہوں گے، جنت کے اندر میں داخل بھی نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں۔ اس لیے ضرورت ہے جو لوگ روزہ نہیں رکھتا ہے وہ روزہ رکھے میرے بھائیوں، بہانے سے کام نہیں لیجیے گا۔ جو آدمی بہانہ کرتا ہے نا، وہ آدمی دنیا میں ہم کو اور آپ کو ٹوپی پہنا کے چل دیتا ہے، چونا لگا کر کے چل دیتا ہے، اور سوچتا ہے نا آج تو مولانا کو بیوقوف بنا دیا میں تو بھائی میرے ساتھ مسئلہ ہے، رات میں جاگتا ہوں، فیکٹری میں چلتا ہوں، ادھر کرتا ہوں ادھر کرتا ہوں، آج مولانا کو چونا لگایا، ادھر گیا اس کو چونا لگایا، اس کو بولا، اس کو ایسا سنا دیا، اور اس کے بعد ہم بچ گئے، واہ کر لیے، اور اس کے بعد جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھو تو بڑا ایسا بولے گا، ایسا لگا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے، کوئی ایسی بیماری ہو گیا ہے، بہت بخار لگا ہوا ہے، اور کہے گا مولانا صاحب نہیں رکھ پاتا، بیمار ہو کر کے بولے گا، ایسا لگے گا کہ اس کو پوری بیماری اسی کے پاس ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، جو بہانہ سے کام لے رہے ہو نا، اللہ کیا کام نہیں لے گا۔ اللہ تعالیٰ جب پوچھے گا نا تو پھر بھاگو گے، اور بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ میں کل ہی رات میں ایک مثال دیا تھا کہ اگر پولیس آپ کو یہاں مارے گی نا تو ادھر سے بھاگو گے، ریل کے اس پار بھاگو گے، اور ادھر دوڑائے گی تو ادھر بھاگو گے، اور ادھر دوڑائے گی تو ادھر بھاگو گے، اور ادھر دوڑائے تو ادھر بھاگو گے، کہیں نہ کہیں بھاگ لو گے۔ لیکن جب اللہ کا ڈنڈا لگے گا نا، اللہ کا ڈنڈا، کہیں نہیں بھاگ پاؤ گے، ادھر ادھر بھی نہیں کر سکو گے، ہل بھی نہیں پاؤ گے۔ یاد رکھنا اللہ کا ڈنڈا بہت خطرناک ہے، اللہ کی مار بہت خطرناک ہے۔ یہ دنیا کی مار سے ہم ادھر ادھر ہو جاتے ہیں نا، اللہ کی مار بہت خطرناک ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان مہینے کی اہمیت، اس کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو آدمی پریشان ہے اے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے، اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں اے اللہ اسے شفا کلی نصیب فرما دے، اے اللہ جو لوگ اس رمضان میں نہیں ہیں پچھلے رمضان میں تھے اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو تو جنت میں جگہ دے، اے اللہ ہماری گناہوں کو تو معاف عطا فرما دے، اے اللہ ہم میں سے جو قرض دار ہے اس کی غیب سے مدد فرما دے، اے اللہ ہم میں سے جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ ہم میں سے جو کسی بھی طرح کا پریشان ہے، گھر کے معاملات سے، باہر کے معاملات سے، بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، خود پریشان ہے، اے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، عالم اسلام کے اندر میں جو پریشانی ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، ملک کا ماحول اچھا کر دے، حالات سازگار بنا دے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، جب اس دنیا سے خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. حاضرین جمعہ، ایک دو اعلان سماعت فرمائیے. جو اپنے اس علاقے کی جو جمعیت ہے، جمعیت اہل حدیث جو کچھ کی ہے، اس کی طرف سے ایک اعلان ہے. جو ان کو امداد کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، جو الحمدللہ کام بھی کر رہی ہیں، مساجد وغیرہ کے اندر میں جو ہے علماء کرام کو رکھتے ہیں اور جو ہے وہاں جو بھی ضرورت ہوتی ہے ان کو پورا کرتے ہیں. بہت سارے کام ہوتے ہیں وہاں سے، علماء کا تنخواہ دینا، جہاں لوگ نہیں دے پاتے تنخواہ وہاں وہ جو ہے اس طرح کے کام کرتے ہیں. آپ لوگ مدد کریں مرکز جمعیت اہل حدیث کچھ کے لیے. اس کے لیے جو ہے عرب بھائی وہاں کھڑے ہو جائیں گے یا رمضان بھائی تو آپ ان کو دے دیں گے. اسی طرح دوسرا اعلان جو ہے، ہمارے اس وارڈ کے اندر میں میرا چچا کر کے ہیں، میرا کاکا، ان کا ایک پوتا ہے، لطیف بھائی کا ایک لڑکا ہے، چھوٹا ایسا 3 سال کا ہے، بہت بری طریقے سے جل گیا ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنے میں نہیں آئے گا، اتنا برا جلا، ایک سائڈ سے پورا جل گیا. اللہ نے بڑے حادثے سے بچا لیا ہے. بہت پریشان ہے بیچارہ، ادھر ادھر جا رہا آ رہا ہے، لیکن کوئی حل نہیں نکل رہا ہے. الحمدللہ بہت اچھا، ابھی تک ٹھیک بھی ہوا ہے تھوڑا بہت، لیکن آپ لوگ دعا کریں گے اللہ بیچارے کی جو پریشانی کو دور کر دے. وہ بچہ ہے، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے. اسی طرح جو دوسرا اعلان یہ ہے، ہمارے بھائی جو شیخ عطا اللہ محمدی حفظہ اللہ کافی بیمار ہیں. کل رات وہ تراویح کی نماز پڑھائے اپنی ہی مسجد کے اندر میں، اور نماز تراویح پڑھانے کے بعد جب وتر کی نماز شروع کیے تو 2 رکعت نماز پڑھا لیے تھے، اور اس کے بعد جیسے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہی ہونا چاہتے تھے کہ چکر آ گیا انہیں اور وہ گر گئے. گرنے کے بعد بے ہوش ہو گئے اور سلام پھیر دیے پھٹ سے. اس کے بعد ایک بچے نے مل کر کے جو ہے 1 رکعت پڑھا دیا، گویا کہ 11 رکعت ہو گیا. اس کے بعد گھر گئے. وہ گھر جانے کے بعد ان کو فالج مار دیا، لقوا، اور منہ میں مار دیا ہے. ایک سائڈ پورا جو ہے ختم ہو گیا ہے. آپ لوگ دعا کیجئے گا. ابھی ہاسپٹل کے اندر میں ہے، اور ابھی جوان آدمی ہیں، 4 بچے بھی ہیں ان کو، 2 بچی ہے، 2 بچہ ہے، اور ہاسپٹل کے اندر موجود ہے. کافی پریشان ہے. جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے نائب ناظم اعلیٰ ہے پورے مہاراشٹرا کے، بڑے ہی زندہ دل آدمی ہیں، بڑے ہی کام کرتے ہیں. مثال اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے کو دیکھ لیجئے. میں سیم 2 کاپی انہی کی طرح ہوں اور ان کے ہی نقش قدم پر چلتا ہوں، اور انہوں نے مجھے پڑھایا، اس لائق بنایا کہ جو آج میں آپ کے اس علاقے میں کھڑے ہو کر کے آپ کو کچھ بات کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کی بات سمجھا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. انہوں نے مجھے بہت پڑھایا لکھایا، بڑی کوشش کر کے آپ تک ہم کو یہاں پہنچایا ہے. آپ لوگ ان کے لیے دعا کیجیے گا، ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے گا. قوم و ملت کے سپہ سالار ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا. اسی طرح چوتھا اعلان اپنے اس مسجد کے لیے ہے. اعلان کافی ہو گیا ہے. اس مسجد کا اعلان یہ ہے کہ جب سے رمضان شروع ہوا ہے تو 4 پنکھا 5 پنکھا بھی چل رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. اور تراویح کی نماز بھی الحمدللہ آپ لوگ آ رہے ہیں. ایک آدمی چھوٹ جاتا ہوگا، وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا. تو تراویح کی نماز بھی ہو رہی ہے. پانی کافی گر رہا ہے، تو ایک دن میں 900 لیٹر 800 لیٹر کا جانا، اور آپ لوگ ہی چندہ دیتے ہیں جو ہفتے میں جمعہ میں 10 روپیہ، تو اسی سے یہ پورا ہوتا ہے. میں اپنی طرف سے، ہم کو چچا نے یہ بات نہیں کہا ہے، میں اپنی طرف سے میں یہ محسوس کرتا ہوں اور آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو 10 دے رہے ہیں وہ 20 دے، جو 50 دے رہے ہیں وہ 100 دے. کم سے کم رمضان میں، کیونکہ لائٹ زیادہ آئے گا، بجلی آئے گا، 24 گھنٹہ پنکھا چالو رہتا ہے، رات میں وہی 2-4-5 گھنٹہ بند رہتا ہے. اس کے علاوہ مائک اور تمام چیزوں کی جو انتظام ہے الحمدللہ. تو آپ لوگ جو ہے کافی زیادہ مدد کریں گے اپنے مسجد کے حق میں. اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے گا. اور ان تمام اعلان کو بھی آپ دعا کریں گے بیچارے میرا چچا کے لیے، اور ہمارے بھائی کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 3 دن تک ابھی وہ ہاسپٹل کے اندر میں رہیں گے. اور ابھی بتایا جا رہا تھا، کچھ دیر پہلے میں نے بات کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی 20